خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاہ کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے بائبل مقدس میں سے رومنز کے خط کو، رومیو کے لیٹر کو سیکھ رہے ہیں۔ اس کے تیسرے باب کے حوالے سے آج تیسری قسط ہے، تھرڈ چیپٹر کے حوالے سے تھرڈ پروگرام ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، سارا جلال اپنے آسمانی باپ کو دیتے ہیں، اس کی پاک روح کو، رواح خاخودیش کو، ہولی اسپرٹ کو مانگتے ہیں تاکہ ہم اس کے پاک کلام کی عزت کرنے والے ہوں۔ عزیزو، ہم میں سے بتھیرے ایسے ہیں جو پاک کلام کو زبانی کلامی تو بہت ماننے کی دعوے کریں گے، لیکن جب کلام کی فرما برداری کی بات آئے، اس کو سننے کی بات آئے، تو بتھیرے آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ خداوند اپنے کلام ہی کی کسوٹی سے، اپنے کلام کے ناپنے، ماپنے، جانچنے کے معیار سے آپ کو جج کرے گا، چاہے آپ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ اینڈ دیٹ از دا میسج، یہی وہ پیغام ہے جو پولوس رسول اپنی ٹیچنگز میں بار بار ہر کسی کو بتانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ عزیزو، یاد رکھیں، دس مسٹ بی کیپٹ ان مائنڈ آل دا ٹائم، کہ خداوند اپنے پاک کلام کو ہمیشہ اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دیتا ہے۔ سو آپ اس کو زبانی جمع خرچ کر کے خداوند کے حضور کسی طور پر بھی مقبول نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جس منجی کے لہو کے وسیلہ سے ہم اپنے آپ کو نجات یافتہ کہتے ہیں، فضل کا شاندار نمونہ سمجھتے ہیں، وہ منجی کائنات یسوع المسیح، یشوع مشیاہ، مقدس لوکا کی انجیل اس کے 11ویں باب میں، گاسپل آف لوک چیپٹر 11 میں کہتے ہیں، جب انہیں یاد کرایا گیا کہ آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کی فیملی کتنی بلیسڈ ہے، مبارک ہے کہ آپ ان کے درمیان رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں، زیادہ مبارک مگر وہ ہیں جو خداوند کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ سو عزیزو، ہمیں اس بات کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، چاہے ہم کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ یسوع المسیح نے کہہ دیا، چاہے تم میرے اپنے گھر کے لوگ کیوں نہ ہو، مبارک وہی ہے جو خدا کا، میرے باپ کا کلام سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اور عبرانی میں سننے کا مطلب ہے شماع کرنا، یعنی کہ کانوں سے بھی سننا اور اپنی زندگی سے اس پر عمل کرنا۔ شماع کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کانوں سے سن لیا اور پھر کہا کہ ہم کر دیں گے یا کریں گے یا سوچیں گے یا ہم اس سے مبرہ ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ ہرگز ہرگز نہیں، کوئی ایک بھی مبرہ نہیں کہ وہ خدا کے کلام کی فرما برداری کو آپشنل سمجھے۔ عزیزو، ہم اس باب کی، تیسرے باب کی 9ویں آیت سے آگے پڑھیں گے۔ ہم نے 2 پروگراموں میں اس کی 8ویں آیت تک اس چیز کو کور کیا کہ خداوند کے آئین، خداوند کے احکام ابدی ہیں، اور خداوند اپنی اس بات سے جو اس نے باپ ابراہیم سے کی، اس کے بعد اپنے نبیوں کے وسیلہ سے اسرائیل سے مسلسل کرتا رہا، اس پر قائم ہے اور قائم رہے گا۔ اور یہ بات ہمیں بھی اچھی امید دلاتی ہے کہ خداوند یسوع المسیح کی قربانی کے بعد، اس کی صلیب کو قبول کر لینے کے بعد، ہم جو غیر قوم میں سے خداوند کے گلہ میں شامل ہو رہے ہیں، ہم سے کیے گئے وعدے بھی ابدی ہوں گے۔ خداوند اپنی باتوں سے، اپنے کلام سے پھرنے کا نہیں۔ سو وی موو آن۔ 9ویں آیت سے آگے رومنز 3:9 آنورڈز یوں لکھا ہے، میں پڑھتا ہوں کہ پس کیا ہوا؟ کیا ہم کچھ فضیلت رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ ہم یہودیوں اور یونانیوں دونوں پر پیشتر ہی یہ الزام لگا چکے ہیں کہ وہ سب کے سب گناہ کے ماتحت ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے، کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ ان کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے، انہوں نے اپنی زبانوں سے
فریب دیا۔ ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے، ان کا منہ لعنت اور کڑواہٹ سے بھرا ہے، ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز رو ہیں، ان کی راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے اور وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے۔ آمین۔ ان آیات سے ہمیں بہت سی حقیقتیں آشکارا ہوتی ہیں، بہت سی ریالٹیز ہم پر ظاہر ہوتی ہیں، اور وہ یہ ہیں عزیزو کہ پولس ایک بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیوز اور جینٹائلز کے حوالے سے، یہودیوں اور غیر قوم والوں کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہودیوں اور یونانیوں دونوں کو سیکنڈ چیپٹر میں، دوسرے باب میں ٹرم ڈاؤن کیا، ان کو ان کی جگہ پہ رکھا۔ تیسرے باب کے آغاز میں انہوں نے اس بات کی لبرٹی لی کہ وہ جو اسٹرا مین بنا رہے تھے، ڈایاٹرائب ایک تنقیدی مقالہ کر رہے تھے، اس میں یہ ایڈ کر دیں کہ جیوز کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ خدا کے کیے گئے وعدے عہد قائم ہیں، اور خداوند نے جو ان کو چنا، خداوند نے جو ان کو بلیسنگ دی، خداوند نے جو ان کے ساتھ کوننٹس باندھے، دیور ایٹرنل، وہ ابدی تھے، کیونکہ خدا انسان نہیں کہ اپنے وعدوں سے پھر جائے۔ سو اسرائیل میں سے، یہودیوں میں سے اگر کچھ لوگ بے وفا نکلے تو وہ خدا کی وفاداری کو باطل نہیں کر سکتے، لیکن اب وہ اس بات کا پھر بیلنس کریٹ کر رہے ہیں، توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہم کو، یعنی جیوز کو، یاد رہے یہ بات بہت اہم ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پولس جو ہے وہ مسیحی ہو گیا، اعمال کی کتاب میں، ایکٹس میں ہم نے پڑھا، وہ اپنے فریسی ہونے پر فخر کرتے ہیں، اپنے جیو ہونے پر فخر کرتے ہیں، اور یہاں پر رومنز کے لیٹر میں، رومیو کے خط میں بھی وہ اپنے آپ کو جیو ہی کہہ رہے ہیں۔ ہی از ناٹ کنورٹیڈ انٹو اے نیو ریلیجن، وہ کسی نئے مذہب کا شکار نہیں ہو گئے۔ یاد رکھیں عزیزو، ایمانداروں کی جماعت جو مسیح پر ایمان لاتی جا رہی تھی، اس میں جیوز اور جینٹائلز، یہودی اور غیر قوم والے شامل ہوتے جا رہے تھے، لیکن یہودی ہرگز اپنے آپ کو کسی نئے مذہب کا پیروکار نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ کلام مقدس کو، جسے ہم تناخ یا اولڈ ٹیسٹمنٹ یا پرانے عہد نامے کے نام سے جانتے ہیں، اس کو مانتے تھے۔ ہماری بائبلز کا بھی حصہ ہے، ہم نے بھی ماننا ہے، اور وہ اس بات پر فخر محسوس کرتے تھے کہ وہ جیوز ہیں۔ لیکن پولس بھی یہاں پر جب وہ اعادہ کر رہے ہیں، جہاں پر ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ہم کو، یعنی میں بھی جیو ہوں، ہم کو کچھ فضیلت ہے، تو وہ اس بات کو پن پوائنٹ کر رہے ہیں، اس ایلیمنٹ کو انڈر پن کر رہے ہیں کہ جیوز بھی اور جینٹائلز بھی، یہودی بھی اور غیر قوم والے بھی، صرف اپنے نام کی وجہ سے کوئی پرائیورٹی حاصل نہیں کریں گے، کوئی فضیلت حاصل نہیں کریں گے، بٹ تھرو اوبیڈینس آف گاڈز ورڈ، صرف خدا کے آئین، احکام اور کلام کی فرما برداری ان کو وہ علیحدہ تشخص، وہ سینکٹیفیکیشن، وہ پاکیزگی کا معیار دیتی ہے، جس کی بدولت وہ باقی دنیا سے علیحدہ نظر آتے ہیں۔ Of course, the first step is to have faith in the cross of Christ. بے شک پہلا قدم خداوند یسوع المسیح اور اس کے کفارہ پر ایمان رکھنا ہی ہے۔ سو پولس دراصل کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بلیونگ جیوز ہیں اور بلیونگ جینٹائلز جو ہیں، یعنی ایماندار یہودی اور ایماندار غیر یہودی، غیر قوم والے، کیا ان میں سے کسی کو ایک دوسرے پر کوئی فوقیت ہے، کوئی پرائیورٹی ہے؟ اور پھر پولس اس کا خود ہی جواب بھی دیتے ہیں کہ نہیں۔ وہ یہاں پر اس سوچ کی نفی کر رہے ہیں جو دراصل یہودی قوم کا خاصہ تھی، جس کی بنا پر وہ غیر قوم والوں کو کتے یا
ایسے لوگ سمجھتے تھے جن کی وجہ سے یہودی ناپاک ہوتے ہیں. ہم نے اس کے حوالے سے بہت تفصیل میں 10واں باب اعمال کا، جب پطرس رسول پر آسمان سے ایک چادر اتر رہی ہے، اس حوالے سے اس رویا کو، اس ویژن کو تفصیلاً سیکھا، سمجھا، ڈیٹیلڈ بحث گفتگو کی. میں ان باتوں کو ہرگز نہیں دہراؤں گا، تاہم پولوس بھی سیم سوچ کے ساتھ ایگزیکٹلی اسی نقطۂ نظر سے یہ باتیں لکھ رہے ہیں. اور پھر 10ویں آیت سے جو وہ لکھتے ہیں کہ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کے طالب نہیں، so on and so forth. یہ دراصل وہ تناخ میں سے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے مختلف حوالہ جات کوٹ کر رہے ہیں. عزیزو، جب میں نے ان باتوں کی تحقیق کی، ریسرچ کی، تو مجھے یہ باتیں زبور 14 میں، سام 14 میں، سام 53 میں، زبور 53 میں، اور پھر سام 5 میں، 5ویں زبور میں، 140ویں زبور میں، سام 140 میں نظر آئیں. تو یہ جو اگلی کچھ آیات ہیں، یہ پولوس کو چونکہ کلام مقدس یاد ہے، وہ ماہر ربی ہیں، وہ ماہر استاد ہیں، تو وہ ان آیات کا سہارا لے رہے ہیں اور بیسیکلی یہ سکھا اور سمجھا رہے ہیں. انفیکٹ میں ایک اور حوالہ آپ کو دینا بھول گیا کہ یہ سایہ کے 59ویں باب میں، آئزایہ 59 میں، اور پرووربز امثال کے پہلے باب میں بھی یہ جو اگلی کچھ آیات ہیں ان کا ذکر ہے. تو یہ پولوس اپنے پوائنٹ کو، اپنے نقطے کو پروو کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے کلام مقدس کی آیات کا خوبصورت سہارا لے رہے ہیں، اور ایک کنٹینیوس تسلسل کے ساتھ فلو میں وہ بات چیت کرتے ہی جا رہے ہیں تاکہ خدا کی مرضی کو خدا کے لوگوں پر ٹھیک طور پر ظاہر کر سکیں. مسیح میں میرے عزیزو، میری آپ سے درخواست ہوگی کہ جو بہن بھائی سنجیدگی سے، سیریسلی خداوند کے کلام کو پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، وہ زبور 14، زبور 53، زبور 5، زبور 140، 10 زبور، یسایہ کا 59واں باب، پرووربز امثال کا پہلا باب، زبور 36، ان ابواب کو ضرور پڑھیں اور برکت پائیں، خداوند سے برکت پائیں، اور ریئلائز کریں، جانیں کہ کس طرح پولوس کو خداوند کے کلام کی سمجھ ہے، اور وہ خداوند کے کلام کی ان آیات کو، ان ریفرنسز کو، ان حوالہ جات کو خوبصورتی سے یہاں پر اپنے پوائنٹ کو، خدا کے پوائنٹ کو، خداوند کی مرضی کو پروو کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ دراصل بتھیرے لوگ ایسے ہیں جو خداوند کو اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ، اپنی کیچ کی برائی اور گندگی کے ساتھ ساتھ پیار کرنا چاہتے ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے. عزیزو، میں اور آپ بھی ایسے لوگوں سے واقف ہوں گے جو یہ پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں مجھے اور آپ کو کہ میرے اچھے کام اس قدر زیادہ ہیں کہ وہ میرے برے کاموں کو اوور شیڈو کر لیتے ہیں، اور اگر مجھے اور آپ کو پروو نہیں کرتے تو اپنے آپ سے تو ضرور ہی کہتے ہوں گے کہ میں خود اتنے اچھے کام کرتا ہوں، ایک دو چھوٹا موٹا گناہ، برائی، گندگی ہو بھی تو کیا ہوا. اور یہی بات پولوس یہاں پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عزیزو، وہ ہرگز یہ سجیسٹ نہیں کر رہے کہ ہر کوئی بہت بڑا گناہ گار ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص چھوٹا یا بڑا گناہ کر کے گناہ سے افیکٹڈ ہے. ہم کیا کریں؟ واٹ از دا سلوشن؟ اس کا حل کیا ہے؟ عزیزو، اس کے حل کے حوالے سے پولوس رسول اپنی تقریر کو، اپنے اس خط کو، اپنے اس آرگیومنٹ کو جاری رکھ رہے ہیں. ہم کل اس سلوشن کے حوالے سے، اس حل کے حوالے سے تفصیلاً دیکھیں گے، لیکن مختصراً یہ عزیزو، ویری بریفلی آج کے پروگرام کو ریپ اپ کرنے سے پہلے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سب کے سب، جیوز اور جینٹائلز، یہودی یا غیر قوم والے، گناہ سے افیکٹڈ ہیں، گناہ کی
گندگی ہماری زندگیوں پر لگی ہوئی ہے، then we must ask for something divine. وہ الہی مدد ہمیں چاہیے، وہ آسمانی مدد ہمیں چاہیے جو اس گندگی کو، اس گناہ کو ہم سے دور کر سکے۔ اور عزیزو، وہ آسمانی مدد، وہ الہی مدد میرا اور آپ کا منجی یسوع المسیح ہے، یشوع مشیاخ ہے، اس کا لہو ہے، اس کا قدرت سے بھرا ہوا نام ہے، جس نام میں ہر ایک کا گھٹنا جھکتا ہے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ ہاللویہ! اسی یسوع نام میں، اسی منجی کے لہو میں تمام عالم بچ سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کے آگے جھک جائیں، اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بنا لیں۔ عزیزو، کنجی نجات کی یسوع المسیح کے پاس ہے، اس کے پاس آ جائیں، اپنے گناہوں، اپنی خطاؤں کا اقرار کر لیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔